to Truth Sachahi Biblical Information. خداوند میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دیں اور خداوند اپنے چہرے کا نور ہمیشہ آپ پر جلوہ گر فرمائے۔ سچائی ببلیکل پروگرام کے ساتھ میں آپ کا بھائی عامر یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری طرف سے تمام اہل ایمان کو شبات شالوم۔ آج ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یوم سبت کے حوالے سے سیکھیں گے۔ عزیزو، سبت خداوند اور خداوند کے لوگوں کے درمیان ایک ابدی عہد ہے۔ ابدی عہد کا مطلب ہمیشہ تک قائم رہنے والا۔ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اسی طرح خداوند کا عہد بھی خداوند کے لوگوں کے درمیان قائم ہے۔ عزیزو، زیادہ تر ہمارے چرچز میں سبت کے حوالے سے تعلیم نہیں دی جاتی اور لوگ اتوار کے دن ہی کو سبت سمجھتے اور مانتے ہیں، جو کہ عدم معرفت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن عزیزو، کلام مقدس کے مطابق ہفتے کا دن ہی سبت کا دن ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ کب خداوند نے اپنے لوگوں کے ساتھ سبت کا عہد باندھا۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج اس کا 31 باب اور اس کی 16 آیت۔ پس بنی اسرائیل سبت کو مانے اور پشت در پشت اسے دہمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں۔ عزیزو، یہاں پر خداوند اپنے لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ پشت در پشت اسے دہمی عہد جان کر اس کا لحاظ رکھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا۔ عزیزو، جب سبت کے حوالے سے بات کی جائے تو عموماً ہمارے مسیحی بہن بھائی ایون کے پاسٹر حضرات بھی کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر تو صاف لکھا ہے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو سبت ماننے کو کہا ہے۔ ہم تو بنی اسرائیل کے نہیں، ہم تو غیر اقوام سے آئے ہیں۔ تو عزیزو، اگر آپ غیر اقوام میں سے بھی آئے ہیں، غیر قوموں میں سے بھی آئے ہیں، جب آپ نے یہوہ خدا کو اپنا خدا مان لیا ہے تو عزیزو یہ حکم آپ پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں حسایہ اس کا 56 باب اور اس کی 6 آیت۔ اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پوست کیا اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا۔ آمین۔ عزیزو، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بیگانہ کی اولاد یعنی کہ غیر قوموں میں سے اگر کوئی خداوند کے سبت کو مانتا ہے تو اس کے لیے بھی بلیسنگ ہے، برکت ہے، شادمانی ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں برکت اور بلیسنگ اور شادمانی ہے۔ جیسے پولس رسول فرماتے ہیں، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی مسیحی بہن بھائی یہ سمجھے کہ سبت کا حکم غیر اقوام کے لیے نہیں تھا تو عزیزو، میں آپ کو ایک اور ریفرنس کوٹ کر دیتا ہوں۔ غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 29 آیت کو دیکھیں۔ اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ آمین۔ عزیزو، ابراہیم کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور اگر کوئی غیر اقوام کا شخص مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہے۔ جو حکم خدا نے بنی اسرائیل کو دیا وہی حکم آپ کے لیے ہے، جو برکت خداوند نے بنی اسرائیل کو دی وہی برکت آپ کے لیے بھی ہے۔ تو عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ ان ریفرنس سے خداوند کے کلام مقدس میں سے آپ ضرور بہت ساری باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے، اور پھر بھی اگر آپ کو خداوند کے کلام مقدس کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ان ریفرنس کو خود ضرور پڑھیے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو حکمت اور دانائی اور فہم کی روح عطا کریں گے اور آپ پر اپنے کلام کے بیت ظاہر کریں گے۔
میری طرف سے آپ سب بہن بھائی عزیزوں کو شبات شالوم. خدا آپ کو برکت دیں. آمین.